السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ فیفا ورلڈ کپ کا قطر میں آغاز ہو چکا ہے، اور اس ورلڈ کپ کے اندر جو افتتاحی تقریب تھی اس میں انہوں نے اسلامی رنگ دیا، اس کو اسلام کے مطابق کرنے کی کوشش کی، جس میں سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید کے ساتھ اس کا آغاز کیا گیا۔ میرے بھائیوں، ایسے مناظر دیکھنے کو بہت کم ملتے ہیں، لیکن قطر نے اپنے آپ کو ایک اسلامی ملک ظاہر کرتے ہوئے اس کو بہت خوش اسلوبی سے اور اچھے طریقے سے ادا کیا۔ فیفا ورلڈ کپ دنیا کا سب سے بڑا میگا ایونٹ ہوتا ہے۔ اس جیسا سپورٹس کا کوئی بڑا ایونٹ نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے تو 2010 میں جب فیفا ورلڈ کپ کے لیے قطر کو منتخب کیا گیا، اس وقت ان کے پاس کوئی اسٹیڈیم نہیں تھا۔ بہت سی معلومات آپ نے پڑھی ہوں گی، لیکن میں دوبارہ اس لیے آگاہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں جس اپنے نقطے پر آنے کے لیے میں ساری باتیں بتاؤں۔ وہ روسیل نامی ایک ان کا شہر تھا جو صرف ریگستان تھا، اس میں انہوں نے تقریباً 8 کے قریب اسٹیڈیم بنائے، اور سارے اسٹیڈیم انٹرنیشنل معیار سے بھی آگے کے بنا دیے۔ یعنی کہ انہوں نے روسیل جو ریگستان تھا اس کو ایک پورے شہر کی وہ صورت بنا دیا۔ اس کے اندر انہوں نے ہوٹل اور دوسری عمارتیں وہ بھی بنائی۔ میرے بھائیوں، قطر ورلڈ کپ سے پہلے رشیا میں ورلڈ کپ ہوا، اس میں تقریباً 18 سے 20 بلین ڈالر خرچ ہوئے، لیکن قطر اب تک 220 بلین ڈالر خرچ کر چکا ہے۔ جو انالیسس کرنے والے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس ورلڈ کپ کے اندر جو اماؤنٹ خرچ کی گئی ہے، وہ جتنے بھی پہلے ورلڈ کپ ہو چکے ہیں ان سب کی اماؤنٹ ملائیں تو اس کی اماؤنٹ پھر بھی زیادہ بنتی ہے۔ میرے بھائیو، انہوں نے مہمان نوازی کا ایک اور ثبوت دیا کہ جب بھی کوئی بندہ سیٹ پر آ کر بیٹھتا ہے تو اس کی سیٹ کے ساتھ عود کی خوشبو یا عطر کہہ سکتے ہیں اس کو رکھا ہے۔ یہ بھی مہمان نوازی میں آتا ہے، اور یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ تو میرے بھائیو، اس کو جب تلاوت قرآن پاک کے ساتھ شروع کیا گیا تو ایک ایسے بندے کو تلاوت قرآن پاک کے لیے منتخب کیا گیا جو ایک معذور شخص ہے، یعنی کہ اس کا پورا جسم صحیح نہیں ہے، اس کو ایک بیماری لاحق ہوئی جس بیماری کی وجہ سے اس کا نیچے والا حصہ وہ نشو نما نہیں پا سکا۔ اس کا نام ہے غانم المفتاح۔ غانم المفتاح کو جب چھوٹے ہوتے ہوئے اسکول میں داخلے کے لیے لے کر گئی ان کی ماں، تو وہ اسکول والے اس کو داخل نہیں کرتے تھے۔ اس کی جو بناوٹ تھی یا جیسے وہ لگتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو کے اندر، تو وہ اس کی وجہ سے کہ اسکول میں داخل نہیں کر رہے تھے، لیکن پھر ایک اسکول نے اس کو داخلے کی حامی بھر لی۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنی تعلیم کو جاری رکھا، لیکن اس کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ آج غانم المفتاح نامی یہ شخص، یہ بچہ ایک موٹیویشنل سپیکر بھی ہے۔ قطر کے مشہور موٹیویشنل سپیکر میں سے اس کا نام ہے۔ اور میرے بھائیوں، اس نے ایک آئس کریم کی کمپنی بھی بنا رکھی ہے جس کا نام غریسہ ہے۔ اس غریسہ نامی کمپنی کے قطر کے اندر 6 شاخیں ہیں۔ میرے بھائیوں، کیا بات ہے اللہ وحدہ لا شریک کی۔ میرے بھائیوں، جو بھی چیز آپ کو چاہیے، میں اسی لیے بار بار زور دیتا ہوں کہ آپ کو صرف اللہ سے مانگنی چاہیے، اور زندگی میں کبھی بھی ہار نہیں ماننی چاہیے۔ جو بندہ ہار جاتا ہے وہ کامیاب بندوں کی لسٹ میں بھی نہیں آتا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ زندگی اپنی ایسی اجیرن کر بیٹھتا ہے کہ اس کی زندگی اچھے طریقے سے نہیں گزرتی۔ میرے بھائیوں، 6 شاخوں کے اندر تقریباً 60 کے قریب جو ورکر ہیں وہ کام کرتے ہیں۔ پھر اس بھائی نے اپنے خاندان کے ساتھ والے لوگوں کے ساتھ مل کر ایک فلاحی تنظیم بھی بنائی ہے۔ اس فلاحی تنظیم کا نام الغان ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دیکھیں، یہ بچہ جو پوری طرح سے اپنے ٹانگیں بھی نہیں ہیں، اس کے اوپر کھڑا نہیں ہو سکتا، بازوؤں کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، تو اللہ وحدہ لا شریک کی مدد کے ساتھ اس نے جب کوشش کی، پھر آپ نے ایک اور ویڈیو دیکھی ہوگی جس کے اندر یہ جب حرم مکی میں گیا تو اس کا ادھر استقبال کرنے کے لیے ادھر کا وزیر آیا۔ تو میرے بھائیوں، اب آپ کو میں قطر کے وزیر کی بات بتاتا ہوں کہ جب اس سے کہا گیا کہ آپ نے یہ فحاشی کے اوپر اور جو شراب ہے اس کے اوپر پابندی کیوں عائد کی، تو اس نے بتایا
کہ یہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے، اس لیے ہم ایک اسلامی ملک ہونے کے ناطے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پوری دنیا کو یہ باور کرائیں کہ ہم بہترین اسلام کے اوپر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ دنیا کے لیے بھی یہ چیزیں نقصان دہ ہیں۔ اور اگر دنیا والوں نے ہمارے اوپر زور بھی ڈالا تو میرے بھائیوں اس نے کیا جواب دیا کہ اگر وہ زور ڈالتے بھی ہیں تو ہم صرف 28 دنوں کے لیے اپنا مذہب تبدیل نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں اس سے پہلے ایک مثال ملتی ہے کہ برازیل کے اندر فٹ بال کا ورلڈ کپ کا انعقاد کیا گیا، رشیا سے پہلے برازیل میں ہوا، تو انہوں نے فحاشی عریانی اس کو فروغ دینے کے لیے یا پوری دنیا سے آنے والے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اپنا قانون تبدیل کر دیا تھا، لیکن ایک برادر اسلامی ملک ہونے کے ناطے قطر نے ایسا نہیں کیا۔ تو میرے بھائیوں اس میں سب سے بہترین بات یہ نظر آئی کہ آپ اپنے آپ کو اگر مثبت رکھیں، سیدھا رکھیں، اللہ کی طرف توجہ رکھیں، اللہ کی خاطر نکلیں، اللہ کی خاطر کام کریں، تو میرے بھائیو دنیا آپ کے سامنے جھکتی ہے، بس جھکانے والا ہونا چاہیے۔ لوگ آپ کی بات مانتے ہیں، بس بات منانے والا ہونا چاہیے۔ آپ کی بات لوگ مانیں گے، آپ معاشرے کے کسی بھی حصے میں کسی بھی طریقے سے کیسے بھی رہ رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، تو میرے بھائیو آپ کو زندگی گزارنے کے لیے اپنے آپ کو ان اصولوں کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی، جو اصول قرآن و حدیث میں موجود ہیں، جو اصول آپ کو دین کے ساتھ جوڑ کر رکھیں، جو اصول آپ کو آگے لے کر جائیں۔ تو میرے بھائیوں سب سے بہترین اصول قرآن و حدیث کے بتائے ہوئے اصول ہیں، اور اس افتتاحی تقریب کے اندر جو آیت بھی انہوں نے منتخب کی وہ بہترین آیت ہے اس حوالے سے کہ لوگوں کو جوڑنا آپس میں۔ تو میرے بھائیوں اللہ تعالی ہمیں اس حوالے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑا لیسن ہے، یہ اتنا بڑا لیسن ہے کہ آپ اگر اس کو اپنی زندگی کے اوپر امپلیمنٹ کر دیں تو آپ کی زندگی بہترین زندگی بن سکتی ہے، آپ پریشانیوں سے مشکلات سے دور ہو سکتے ہیں، اور آپ کی آخرت بھی بہتر ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے، جب بھی رکھے دین اسلام کے اوپر، اور آخری وقت میں کلمہ نصیب فرمائے، ہم لوگوں میں آسانیاں تقسیم کرنے والے ہوں تاکہ ہماری زندگی میں بھی آسانی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔